لاکھ کوشش کے باوجود انسان اپنی سوچ کا دھارا نہیں چھپا پاتا، خاص طور پر اگر اس کو بلا تکان اور بلا مقصد بولنے کی علت لاحق ہو۔ ان دنوں یہ بیماری ہمارے ہاں مبینہ وزیر اعظم اور ان کے ترجمانوں کی فوج کو لاحق ہے۔ دنیا میں کچھ بھی چل رہا ہو، کھیل ہو یا مذہبی رسومات، سیاست ہو یا معاشی معاملات، سماجی مسائل ہوں یا انفرادی بیانات، خان صاحب کا اظہار خیال اور وہ بھی سنگل ٹریک مائنڈ سیٹ کے ساتھ آنا بہت ضروری ہے۔ پھر ان کے وزراء ہیں، وزراء کے ترجمان ہیں، ترجمانوں کے ترجمان ہیں، جو ہر معاملے اور ہر خبر کے اوپر جس قسم کا بیانیہ بیچتے ہیں اس میں فیشزم کی بدبو اس قدر زیادہ ہو چکی ہے کہ کسی قسم کی کوئی ہینڈسم اگربتی اس کو گھائل نہیں کر پاتی۔ جو خان صاحب کسی زمانے میں طالبان کے دفاتر کھلوانے کے بڑے حامی ہوا کرتے تھے، آج وہ اپنے پشتون اسپیکر قومی اسمبلی کو یرغمال بنوائے فاٹا سے منتخب 2 اراکین اسمبلی محسن داوڑ اور علی وزیر کے پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں ہونے دیتے۔ کنٹینر سے آپ جن لوگوں کی پھانسیوں کا اعلان کیا کرتے تھے، اب انہی کے ساتھیوں کو کابینہ میں شامل کر کے دن رات سیاسی انتقام کی آگ سیکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ خان صاحب ہمارے ملک میں شرعی سزاؤں کے بڑے حامی ہوا کرتے تھے، پھر انہیں شاید کسی نے احساس دلوایا کہ یہ اون گول ہے۔ اسی طرح سے آپ جرگے پنچایت کے بڑے دائی تھے۔ اب آج کل ایسا ہے کہ ان کا ایک ہلاکو وزیر ٹی وی پر بیٹھ کر 5000 انسانوں کی پھانسی کی خواہش کا برملا اظہار کرتا ہے اور اس کے فوراً بعد ٹائیگرز اور ٹائیگریسز ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ موصوف آئین اور قانون کو اپنی اس خواہش کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، اور کوئی ان سے یہ پلٹ کر نہیں پوچھتا کہ جن ممالک میں سر قلم کرنے والی سزائیں ہیں وہاں پر جرائم کی روک تھام میں یا ان کی کمی میں کیا شرح سامنے آتی ہے۔ چونکہ فیصل وابڈا صاحب کو کسی نے یہ پھانسیوں کے حوالے سے شٹ اپ کال نہیں دی تو انہوں نے سوچا کہ مجھے تو توجہ نہیں مل رہی، وہ 2 قدم اور آگے بڑھے اور وہ ایوان جہاں پر لفظ سلیکٹڈ پر بین لگوا کر بھد اڑوائی گئی، وہیں پر یہ صاحب کھڑے ہو کر انسانوں کو گاڑیوں کے پیچھے باندھ کر گلیوں میں ڈریگ کرتے ہوئے پھانسی گھاٹ تک لے جانے کے عزم کا اعادہ کرتے پائے گئے۔ لطف یہ ہے کہ ان کی یہ گفتگو نہ تو ایکسپنج ہوتی ہے اور نہ ہی میوٹ پہ گئی، بالکل جیسے تحریک انصاف کی خاتون رکن اسمبلی نے لفظ مجرا کو جس طرح سے استعمال کیا اس کو میوٹ نہیں کیا گیا۔ ہاں لیکن مجھے یاد ہے کہ نور عالم خان جب لوٹے لفظ پر سیخ پا ہو کر لوٹے کے مقاصد اور فوائد پر بھاشن دینے لگے قومی اسمبلی میں تو وہ میوٹ ہو گیا، یا اگر کسی نے ریحام خان کی کتاب کا حوالہ دیا تو پھر وہ ایکسپنج بھی ہوا اور میوٹ بھی گیا، ایون بریک پہ چلے گئے پی ٹی وی پارلیمنٹ والے۔ بہرحال جس وقت فیصل وابڈا صاحب 5000 لوگوں کو گھسیٹ کر پھانسی گھاٹ تک لے جا رہے تھے، اس وقت ان کے بائیں جانب مشہور زمانہ توانا پاکستان اسکیم کی زبیدہ جلال صاحبہ تشریف فرما تھیں، اور خود یہ موصوف ان کی پراپرٹی کے حوالے سے جو تحقیقاتی رپورٹس آئی ہیں جنہیں ہمارے بڑے اخبارات نے چھاپنے سے انکار کیا، وہ نیب اور ہمارے الیکٹرانک میڈیا کی پہنچ سے ابھی تک دور ہیں۔ بہرحال سلیکٹڈ لفظ سینسرشپ ریڈار پر ہر 2 طرح سے آ چکا ہے۔ اس حکومت کے باقی اراکین سے پہلے کم از کم فیصل وابڈا کا تو نفسیاتی معائنہ کروائیں۔ ہی از ان نیڈ آف سم سیریس ہیلپ۔ ایسا شخص جو اپنی نازک کمریا کے ساتھ گن باندھ کر کرائم سین پر پہنچ جائے اور میڈیائی تشہیر کا چسکا پال رکھا ہو، اس کا یوں آزادانہ گھومنا معاشرے کے باقی انسانوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، جبکہ آپ نے انہیں آبی وسائل کا وزیر بنا رکھا ہے۔ ایک جانب آپ انڈین فورسز کی طرف سے کشمیریوں کو جیپ کے آگے باندھنے پر روتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، اور دوسری طرف آپ کا وزیر اس وحشی سوچ کے ساتھ دندناتا پھر رہا ہے۔ ایک طرف شاہ محمود قریشی صاحب دنیا کی منتیں کر رہے ہیں
اور انہیں یقین دہانیاں کروا رہے ہیں کہ پاکستان کیپٹل پنشمنٹ میں ترمیم کے حوالے سے کوئی عملی اور ٹھوس قدم اٹھائے گا. تو دوسری طرف آپ نے لال سینگ کیے آنکھوں پر کالی پٹی باندھے کھلا سانٹ قومی اسمبلی میں چھوڑ رکھا ہے. وہ ایوان اور وہ ٹاک شوز جہاں پر بلوچستان کی مسخ شدہ لاشوں یا لاپتہ افراد کے حوالے سے کھل کر بات نہیں ہو پاتی، وہاں پر ہمارے فیصل وابڈا کا فیشزم برہنہ ناچ رہا ہوتا ہے. دنیا آپ کے وعدوں سے زیادہ آپ کے ارادوں کے مقامی اور عوامی اظہار یا آپ کے عمل کو دیکھ کر فیصلے کرتی ہے. ایک طرف ہوتا یہ ہے کہ کسی ٹاک شو میں آپ کبھی پانی کا گلاس اچھال دیتے ہیں مخالف پر، کسی ٹاک شو کی ٹی آر پی بڑھا دیتے ہیں دھینگا مشتی کر کے، کبھی شادی کی تقریب میں گھونسے چل رہے ہوتے ہیں، اور کچھ نہیں تو جلسے جلوسوں میں کپتانی تھپڑ اور کوہنیاں کھانے والے اس کو تبرک سمجھ کر جشن منا رہے ہوتے ہیں. آپ ہی کی جماعت کے مراد سعید صاحب مخالفین پر قومی اسمبلی میں حملہ آور ہونے کو بھاگ رہے ہوتے ہیں. بھلا ہو ڈاکٹر الوی کا جنہوں نے باہوں کے گھیرے میں لے کے انہیں بچایا. اگر کوئی صحافی پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور وہ موت اور زندگی کے درمیان ایک مشکل وقت گزار رہا ہوتا ہے، میں احمد نورانی کی بات کر رہی ہوں، تو ان کی ٹرول بریگیڈ سوشل میڈیا پر باقاعدہ جشن منا رہی ہوتی ہے، آدم بو کرتے ہوئے تقریباً. کوئی انسان اگر کینسر کے خلاف اپنی جنگ میں ہر روز زندگی ہار رہا ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ ڈرامہ ہے. سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کے گردوں اور دل کی صورتحال کچھ گھمبیر ہو رہی ہو تو امریکہ سے امپورٹ کردہ ان کا اعزازی ترجمان اپنی ذہنی اختراع پر مبنی کھانے کا ایک مینیو بتا کر مذاق اڑا رہا ہوتا ہے. اور کچھ نہیں ہے تو خان صاحب نے اب تو خیر وہ ویڈیو لنک پر ہی انٹرویو وغیرہ دے دیتے ہیں، پیغام بھی ریکارڈ کروا دیتے ہیں. تو انہوں نے یہ بتایا قوم کو کہ ان کی حلال ایسڈ ڈکلیریشن اسکیم سے فائدہ نہ اٹھانے والوں کو ہو سکتا ہے کہ ذہنی امراض لاحق ہو جائیں، ڈائبٹیز بھی ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر، دل کا عارضہ اور حتیٰ کہ کینسر جیسی امراض کو بھی انہوں نے ٹیکس نہ دینے سے جا کر جوڑا. اور وہ یہ بھول گئے کہ انہوں نے کینسر ہاسپٹل کے لیے چندہ کس بنیاد پر اکٹھا کیا تھا. غرض یہ کہ انسانیت، بیسک ہیومن ڈیسنسی یا کسی بھی طرح سے رحم دلی یا عقل کا کہیں گزر نہیں ہے. انہیں مخالفین کی لاشیں چاہیے، انہیں خون ریزی پسند ہے، پھانسیاں درکار ہیں، یعنی کچھ بھی ہو سب مر جائیں اور آخر میں ترویدی زندہ رہے جو مرزا بنا ہوا سنجیاں گلیاں پھرولتا رہے.